آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ ارے اہل سنت کا اصول ہی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کا مسلمانوں کا موجودہ قرآن پر ایمان ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اصول یہ ہے کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے۔ تو صحابہ اور اہل بیت نے جو دین دیا وہ سب سچ دیا، الحمدللہ ٹھیک دیا۔ جو بھی صحیح صریح غیر معارض روایت سے ثابت ہوا وہ صحیح صریح ہے، جو بھی تواتر سے ثابت ہوا وہ صحیح ہے۔ اب کیسے کہہ رہے ہیں جب ہمارا اصول یہ کہہ رہا ہے؟ کیا اصول کے مقابلے میں کوئی حوالہ ہوتا ہے کیا؟ اگر حوالے پر بات ہے تو پھر میں تمہارے ہزاروں حوالے دکھا سکتا ہوں جس میں تم نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا تم نے توہینیں لکھی ہیں۔ تم نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ ضرورت کے وقت چڑھ سکتا ہے، وَيُحَلِّلُ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مرد مرد پر چڑھ سکتا ہے۔ اس طرح تو میں اتنے حوالے دوں گا جس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ امی فاطمہ کے پستانوں پر منہ رکھ کر سوتے تھے۔ اس کے علاوہ تم نے اپنے 12ویں کو ننگا لکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو ننگا ہوگا اور حضور علیہ السلام اس کی بیعت کریں گے۔ میں اتنے حوالے دوں گا آپ پریشان رہ جائیں گے۔ تو جو معتبر بات ہوتی ہے اصول والی ہوتی ہے، اصول والی ہی معتبر ہوتی ہے۔ حوالے تو بہت سارے ہر کسی کتاب میں ہوتے ہیں جناب۔ جب ہمارے اصول کے تحت یہ قرآن مجید ملا ہے، یعنی صحابہ کرام سے ملا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان نہ ہو جبکہ ملائی ہمارے اصول کے تحت ہے؟ کیا حوالہ بھی اصول کے ٹکر میں آ سکتا ہے؟ یہ آپ کون سی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، ایسے اگر آپ حوالوں کی بات کر رہے ہیں تو میں تمہاری کتابوں کے ایسے ایسے حوالے دوں گا، بہت سارے حوالے ہیں۔ یہ اگر حوالوں پر آ رہے ہیں نا تو 2000 روایات آپ کی میرے پاس پڑھی ہیں جس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ یہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اور انوار النعمانیہ میں تم نے یہ لکھا ہے کہ بل المتواترۃ الدالۃ بصریح علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما، کہ جو بھی قرآن مجید کی تحریف پر روایت ہے سب کی سب متواتر ہیں۔ باقی جن 4 شیعوں نے کہا ہے کہ نہیں 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 یہ اصلی قرآن ہے، وہ تقیہ کی وجہ سے کہا ہے، لِأَجْلِ مسائل کثیرۃ من اسد باب التان، کہ اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں کہ لوگ تانا نہ دیں، لوگ شیعوں کو یوں نہ کہیں کہ جب تمہارے پاس اصلی قرآن نہیں تو تم مومن اور مسلم کیسے، جبکہ ایمان اسلام قرآن سے کھلانے والا ہے۔ یہ تم تقیتاً کہتے ہو کہ یہ اصلی قرآن ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ واقعی تمہارے پاس یہ قرآن تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تمہارا اصول یہ ہوتا کہ تم صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے دین لیتے۔ جناب اس کو جو میں نے حوالہ کہا ہے، کل اس کو کہا، اس نے کل وعدہ کیا، ابھی تک اس نے نہیں بھیجا۔ وہ حوالہ تو بھیج دینا جس میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ حوالہ دوں گا، آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حضرت علی نے قرآن مجید جمع کیا، اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی۔ میں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ دے کہ حضرت علی نے جمع کیا ہے اور اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں۔ جب حوالہ دے گا تو میں شکست قبول کروں گا نا، کیوں نہیں کروں گا قبول؟ جناب تمہارے شیعہ نے اگر یہ حوالہ دے دیا نا کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر بھی ہیں اور ناسخ اور منسوخ بھی ہے، اور یہی موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو میں شکست قبول کروں گا۔ اور وہ جو حوالہ دے گا، جو روایت پیش کرے گا تو وہ صحیح صریح غیر معارض ہو، ٹھیک ہے نا، جو معتبر بھی ہو۔ میرے بھائی آپ کے اصول کے تحت یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ آپ کا اصول ہے کہ اصل قرآن سبع احرف میں نازل ہوا، موجودہ قرآن سبع احرف میں نہیں ہے۔ یا تو ثابت کرو موجودہ قرآن کو سبع احرف میں۔ جناب میں نے آپ کو کل اصول بتا دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اصول کے تحت ہمیں قرآن ملا ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی جو بات ہوتی ہے وہ معتبر مانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام عادل تھے، کیونکہ اہل بیت عادل تھے، تو ہمیں یہ اصول کے تحت ملا ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اصول کے تحت ملا نہیں ملا؟ یہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے لکھنے کو، میں تو واضح کر چکا ہوں، قرآن الگ ہے، تفسیر قرآن الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں آپ لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی تفسیر قرآن ہے، تو یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ نہ لکھیں، جو میں نے کہا ہے وہ لکھیں۔ میرے بھائی جو اصول آپ نے بتایا ہے نا وہ اصول ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا تو اصول ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے مولا علی نے لکھا ہے، یہ مسلمانوں کا اصول ہے۔ آپ نے جو اصول بتایا ہے وہ نہیں ہے اہل سنت کا، دیوبندیوں کا۔ دیوبندیوں کا اصول یہ ہے کہ موجودہ قرآن یا اصل قرآن جو ہے اس میں فرق ہے۔ اصل قرآن جو ہے سبع احرف میں نازل ہوا، موجودہ قرآن لسان القریش میں ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ جی میرے بھائی قرآن مجید ہمیں ملا ہی صحابہ کرام کے بغیر ہے، اور رسول اللہ نے قرآن مجید
جی جو ہے وہ لکھوایا ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور خود مولا علی علیہ السلام نے، اور صرف قرآن نہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھوائی مولا علی علیہ السلام سے، جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، قرآن کی تفسیر یعنی اس کے معنی بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اپنے رسول سے اور اہل بیت علیہم السلام سے کروایا ہے، تو صحابہ کرام کا اس میں کیا کردار ہے؟ اچھا جناب، اس روایت میں آپ نے یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ حضرت علی نے قرآن مجید جدا جمع کیا تھا اور تفاسیر جدا جمع کی تھی، ناسخ منسوخ جدا جمع کی تھی، آپ نے یہاں ایسے بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے تفاسیر جدا جمع کی تھی، ناسخ اور منسوخ جدا جمع کیا تھا اور قرآن مجید جدا جمع کیا تھا؟ یہ تقریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، واضح طور پر سمجھایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے قرآن بھی جمع کیا، مولا علی علیہ السلام نے تفسیر قرآن بھی جمع کی، اور نص موجود ہے اس پر قرآن کی خود۔ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے دین لیتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، تو تو کیسے انکار کر رہا ہے کہ یہ میرا اصول نہیں ہے؟ جبکہ میں متکلم خود کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا اصول ہے، ہم مسلمانوں کا یہ اصول ہے۔ یہ اس میں نور الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ سے، جو بھی دین کی روایت آ جائے، احادیث آ جائے، سب صحابہ کرام سے لیتے ہیں۔ جب راوی صحابی کوئی آ جائے تو ہم وہاں قلم ہی پھینک دیتے ہیں، وہاں کوئی شان بھی نہیں کرتے، کیونکہ صحابی سب عادل ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے؟ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اصول نہیں ہے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو۔ میرے بھائی صرف آپ کے بتانے سے تھوڑی مانیں گے، ہم تو آپ کا مذہب دیکھیں گے۔ دیوبند مذہب تو یہ کہہ رہا ہے، میرے بھائی ہم تو اچھا، مانا حضرت علی نے قرآن مجید جدا جمع کیا تھا، تفاسیر جدا جمع کی تھی، اور ناسخ اور منسوخ جدا جمع کیے تھے، ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جو جدا جدا جمع کیے تھے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیے تھے یا حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد جمع کیے تھے؟ اگر وہ جمع کیے ہیں، قرآن مجید ہو یا تفاسیر ہو یا ناسخ اور منسوخ ہو، تو وہ کہاں پڑھے ہیں؟ یعنی سبع احرف والا قرآن اصل نہیں ہے دیوبند مکتب کے مطابق، دیوبند مذہب کے مطابق۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفحے کے صفحے کالے کر رکھے ہیں دارالافتاء دیوبند نے سبع احرف والے قرآن پر، صحیح ہے نا؟ کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، مفتی تقی عثمانی تو ابھی زندہ ہے نا، اس سے پوچھو، اور وہ جو مر چکا ہے مفتی لدھیانوی، یوسف لدھیانوی، اس نے کیا کہا سبع احرف والے قرآن کے بارے میں؟ پتہ بھی ہے تمہیں؟ نہیں پتہ ہوگا۔ آپ ایک کیسے بے وقوفیاں کر رہے ہیں کہ یہ حوالہ وہ حوالہ وہ حوالہ؟ میں اصول کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہر بات جو معتبر ہوتی ہے ہر مذہب میں اصول والی ہی معتبر ہوتی ہے۔ ایسے حوالے بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے حوالے ہیں، اگر آپ حوالوں پر آتے ہیں تو میرے پاس، میں کہہ رہا ہوں اتنے حوالے پڑھیں تمہارے مذہب کے، صرف گند ہی گند ہے تمہارے مذہب میں، تو میں کیا کہہ دوں؟ یہ کہہ دوں میں جو ہے حق ہوگا کہ یہ حوالہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام تمہارے 12ویں کی بیعت کریں گے، یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ امی فاطمہ کے پستانوں پر منہ رکھ کر سوتے تھے اور بوسہ دیتے تھے؟ یہ میں کہہ دوں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ جو تم نے گستاخیاں لکھی حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو میں کہہ دوں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارے مذہب میں تمہاری ماں بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ دیکھیں، ہر کتاب کا ہر حوالہ معتبر نہیں ہوتا، معتبر وہی بات ہوتی ہے جو متکلم سامنے کہے اور جو اصول کے تحت ہو۔ تو میرا اصول ہے کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت سے، تو قرآن ہمیں صحابہ سے ملا ہے کیونکہ صحابہ کرام نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصول تو کوئی مان ہی نہیں رہے، اصول تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اصول تو میں سمجھا رہا تھا آپ کو، آپ نے سمجھنا بھی نہیں چاہا۔ اصول مناظرہ کے تحت تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بحث برائے بحث ہو رہی ہے۔ آپ نے جو اسٹیکر بازی کی ہے وہ اصول مناظرہ میں نہیں آتی ہے، تو یہ بحث اصول کے تحت نہیں ہو رہی، اصول کے خلاف گفتگو آپ کر رہے ہیں، آپ نے ہی اصول توڑے ہیں۔ دعویٰ تو ہے ہی نہیں ابھی یہاں سامنے ہمارے، کوئی جواب دعویٰ تو ہے ہی نہیں، کوئی سامنے کوئی تنقید بھی نہیں ہوئی ہے جواب دعویٰ اور دعویٰ پر، سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ آپ صرف سوال بازی اور پوسٹر بازی کرنے آئے ہیں، یا دوسرا کوئی کام کرنے نہیں آئے ہیں۔
آپ جب بھی پھنس جاتے ہیں نا تو ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے. میں نے اس گروپ میں بہت وقت گزارا ہے. آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں نا، جب آپ پھنس جاتے تو کہتے ہیں نہیں یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے. اور یہ سارے گروپ والے آپ کو سنتے ہیں. وہ تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو جناب، جو اب میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا ہے نا، وہ آپ حوالہ دیں کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے اور تفاسیر کو حضرت علی نے جمع کیا اور ناسخ اور منسوخ ہے. تو یہ آپ حوالہ دیں کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے. کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض روایت بھیج دیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ قرآن کہاں پڑھا ہے، وہ تفاسیر اور ناسخ منسوخ کہاں پڑھی ہیں، غار میں یا یہاں. پھنسے ہوئے نہیں، ہم نے پھنسا کے رکھا ہے. کل بھی آپ پھنس گئے تھے. میں نے تو آج بھی کہا کہ اصولوں کے تحت بات کرو. میں اب بھی تیار ہوں، ابھی بھی کہو. دعویٰ رکھتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں دلیل دے کر، طریقے سے. بحث برائے بحث نہیں ہوگی، سب کے سمجھ آئے گا. اور اگر نہیں کرنی تو چلو پھر اپنے وہ جو ہے بحث برائے بحث کرنی ہے کرو. مجھے بتاؤ کہ سبائے احرف والے قرآن کو اصل قرآن مانتے ہو یا نہیں مانتے تم. پھر میں تمہیں دلیل دیتا ہوں سبائے احرف والے اصل قرآن کی. اچھا، کل آپ نے وعدہ کیا تھا حوالہ دوں گا، کل نہیں دے رہے تھے. کہا کہ آج کے لیے کہا تھا آج دوں گا. وہ کل میں پھنس گیا تھا نا. اور جو کل آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کو نہیں مانتے. آپ نے کہا کیسے نہیں مانتے جبکہ ہمارے اصول کے تحت ملا ہے، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے. تو یہ ہمارے اصول کے تحت ہمیں قرآن ملا ہے، تمہارے اصول سے. تو تم نے کہا تھا نہیں تمہارے اصول سے قرآن خارج ہے. میں نے آپ کو کہا کیسے، تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھنس میں گیا. جناب، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات اصول مناظرہ کے کیسے خلاف ہے، اس پر کوئی دلیل تو دینا. صرف کہہ رہے ہیں کہ اصول مناظرہ کے آپ خلاف ہیں. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کے دعویٰ اور آپ کے وعدہ کے مطابق آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ میں کل آپ کو آ کر حوالہ دوں گا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، تفاسیر کو اور ناسخ اور منسوخ کو حضرت علی نے جمع کیا ہے. تو کوئی ایک حوالہ بھیج دیں، صحیح صحیح غیر معارض روایت بھیج دیں کہ حضرت علی نے موجودہ قرآن کو جمع کیا ہے اور تفاسیر کو اور ناسخ اور منسوخ کو. تو وہ کہاں پڑھے ہیں؟ وہ حوالہ تو بھیج دیں. چلو، یہ جو آپ نے مولوی بتایا نا، آپ اس میں کوئی ایک ایسی دلیل بھیج دیں اس میں سے کہ جو میں نے آپ سے یہ حوالہ طلب کیا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کل آپ کو حوالہ دوں گا، یہ میرا مانگنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے. کوئی اس میں سے اس کتاب میں سے آپ حوالہ بھیج دیں کہ کیسے میری بات یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے. اچھا، اس کتاب کے کون سے صفحے پر لکھا ہے کہ جو مناظر کسی مناظر کے وعدہ کے مطابق اس سے حوالہ طلب کرے تو یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہو جاتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ یہ دیوبندیوں کے مولوی الیاس گھمن کا جو ہے اصول مناظرہ ہے. اگر اس کے مطابق بات کرنی ہے تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں. زیادہ نہیں ہے کتاب، 26 صفحات کا ہے، کوئی اتنا جامع نہیں ہے کہ کوئی ٹائم لگے. 15 منٹ کا ٹائم ہے. 15 منٹ میں پڑھیں اس اصول مناظرہ کو، اور پھر اس اصول مناظرہ کی روشنی میں ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں. میں نے جب بھی اس گروپ میں دیکھا نا، آپ کسی سے بھی مناظرہ کرتے ہو تو آپ یہ اس کو کتاب بھیج دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں مجھ سے آپ بات کرتے وقت یہ کتاب بھیج رہے ہو، یہ بھیجنا آسان نہیں ہے. میں آپ سے یہ دلیل طلب کر رہا ہوں، اس کتاب کی کون سی لائن میں کون سے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مناظر کسی مناظر کے وعدہ اور دعویٰ کے مطابق اس سے حوالہ طلب کرے تو یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ صفحہ ڈھونڈ کر دیں اور لائن بھی بتائیں، بڑی مہربانی ہوگی. جناب، آپ کا تو پڑھا ہوا ہے نا، اگر آپ کا پڑھا ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ میری بات کون سے اصول کے خلاف ہے. میں تو آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں نا، جو آپ نے کل وعدہ کیا ہے کہ آپ کو میں حوالہ دوں گا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ منسوخ کو بھی جمع کیا ہے. اس پر کوئی حوالہ دیں، کوئی صحیح صحیح غیر معارض روایت بھیج دیں. تو یہ میری بات اصول مناظرہ کے کیسے خلاف ہے؟ کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں. وہاں 5 نمبر پہ مناظرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. ذرا اس کو پڑھ کر سنائیں کہ کیا طریقہ بیان کیا ہے. جناب، میں آپ سے کون سی بات طلب کر رہا ہوں؟ اتنے بے وقوف آپ کیوں بن گئے؟ میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے وعدے کے مطابق آپ سے حوالہ طلب کیا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کل میں آپ کو حوالہ دوں گا، وہ آپ حوالہ بھیج دیں. یہ میرا حوالہ طلب کرنا کون سے اصول کے خلاف ہے؟ کیا اس صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مناظر کسی مناظر کے وعدے کے مطابق اس سے حوالہ طلب کرے تو وہ اصول مناظرہ کے خلاف ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟
دیکھ اپنے اوپر لوگوں کو مت ہنسا. پرسنل مجھے بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ یہ بالکل بے وقوف ہے, بات کیسے کر رہا ہے, اس کو بات کرنے نہیں آ رہی. میرے بھائی اب تک تو مدعی اور سائل کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو مدعی اور سائل کا فیصلہ کریں, پھر مدعی اور سائل کے فیصلے کے بعد دعویٰ آئے گا سامنے. اب تک تو دعویٰ اور پھر دعوے کے بعد جواب دعویٰ بھی آنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ اصول مناظرہ بیان کر رہا ہوں الیاس گمن کا. تو جواب دعویٰ بھی نہیں آیا ہے, نہ دعویٰ آیا ہے اب تک, تو یہ مناظرہ کیسے ہو گیا؟ اس دعوے کے بعد یعنی پہلے تعین ہوگا مدعی اور سائل کا, اس کے بعد موضوع رکھا جائے گا, دعویٰ رکھا جائے گا, اور اس پہ جواب دعویٰ ہوگا, اس کے بعد دلیل شروع ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے دلیلیں دینا آپ کو شروع کر دیں. جی بتائیں, مناظرے کا جو ہے مدعی ہے کون؟ میں ہوں مدعی یا آپ ہیں مدعی؟ تو جناب یہاں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مناظر کسی مناظر سے اس مناظر کے دعویٰ کے مطابق حوالہ طلب کرے, اس کے وعدے کے مطابق حوالہ طلب کرے, تو یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ذرا اس کی نشاندہی کریں. میرے بھائی یہاں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو تعین ہوگا موضوع کا, تعین ہو کے موضوع کا تعین ہونے کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا کہ مدعی کون ہے, سائل کون ہے. یہ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ابھی تک, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ ہے اصول مناظرہ. جناب کل جو آپ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ موجودہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے حضرت علی ہیں, حضرت علی نے تفاسیر کو بھی جمع کیا, ناسخ اور منسوخ کو بھی جمع کیا, تو وہ کل والی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ حوالہ کہاں ہے, کہاں پڑا ہے جو صحیح غیر معارض ہو کہ اس کو حضرت علی نے جمع کیا ہے. باقی میں نے تو تمہاری کتابیں وہ بھیج دی ہیں جس میں تم نے یہ واضح لکھا ہے کہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا تو وہ صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا, وہ پھر 12واں غار میں لے کر گیا, وہ تب ظاہر ہوگا جب 12واں آئے گا. یہ میں نے حوالے بھیج دیے, اس کا تم نے رد بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا؟ کل کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا, کل گفتگو ہوئی ہے, لا حاصل گفتگو ہوئی ہے. آج بھی 8:30 سے 10 بجا دیا آپ نے, 1.5 گھنٹہ ضائع کیا ہے سب کا. اب بھی بحث برائے بحث کر رہے ہیں, اصولوں پہ نہیں آ رہے اب بھی, حالانکہ آپ کو آپ کے مولوی کی کتاب دے کر اصول پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے تو پڑھا نہیں ہے, آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اصول, تو اس کی پیروی کرو نا پہلے اصول کی. بھلے تمہارے 100 مل کر جاہل مجھ سے بات کریں گے نا, انشاءاللہ وہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری سیدھی سی بات ہے, ہم مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے دین لیتے ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے اصول کے تحت قرآن مجید ملا ہے. لیکن شیعہ کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سے وہ دین نہیں لیتے, صرف اہل بیت سے لیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے سنا, ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی بات میں بہت ساری گڑبڑ ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے تبدیل کر دیا, ان کی کتابوں میں ہے, اہل بیت نے چھپا دیا, جو میں نے کتابیں بھیجی بھی ہیں کہ اہل بیت نے چھپا دیا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں, سب کافر ہیں, کیونکہ قرآن کسی کے بعد ہے ہی نہیں. ایک چھپا ہوا ہے, دوسرا تبدیل کیا ہوا ہے. یا تو یہ بات ان کی مانیں, یا تو یہ مسلمانوں کا اصول مانیں کہ صحابہ اہل بیت دونوں سچ ہیں, جو قرآن دیا ہے صحیح دیا ہے. دیکھیں ابھی اصول پڑھیں. پہلا اصول, پہلے فیصلہ کریں مدعی کون ہے اور سائل کون ہے, یہ فیصلہ کریں اصول مناظرہ کے تحت. آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کے مولوی کا اصول مناظرہ. جناب ہم جو بات کر رہے ہیں تو یہ کون سے اصول کے خلاف ہے؟ جو ہماری بات چل رہی ہے کل سے لے کر آج تک, یہی مختصر بات ہے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ شیعہ دین کن سے لیتے ہیں, ان کا مذہبی اصول کیا ہے, تو آپ نے کہا وہ صحابہ کرام سے تو نہیں لیتے, صرف اہل بیت سے لیتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام میں معاذ اللہ مرتدین اور منافقین تھے, ٹھیک ہے؟ تو پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ جب تم صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے تو کیا یہ اہل بیت نے قرآن مجید جمع کیا ہے؟ تو نے کہا کہ ہاں حضرت علی نے جمع کیا تھا, اس میں تفاسیر بھی جمع کیا تھا اور ناسخ اور منسوخ بھی جمع کیا تھا. وہ علیحدہ جمع کیا تھا, اس کے آپ وضاحت نہیں کر رہے, علیحدہ جمع کیا تھا یا اکٹھے جمع کیا تھا. تو میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا کہ وہ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ کہاں پڑا ہے, وہ قرآن مجید کہاں ہے, کوئی ایک حوالہ بھیجو صحیح غیر معارض, تو میں شکست قبول کروں گا. لیکن آپ ابھی تک حوالہ نہیں دے رہے, صرف جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. جی پہلا جو اصول آپ کو پڑھایا اس کے خلاف ہے یہ بات, کیونکہ اب تک تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ مدعی میں ہوں یا مدعی آپ ہیں. سائل کون ہے اس میں, مدعا علیہ جسے کہتے ہیں وہ کون ہے, اب تک تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا, تو اس اصول کو توڑ دیا ہے آپ نے. یہ دیکھیں تمہاری اوقات یہ ہے کہ جنہوں نے تم سے مناظرہ کیا ہے وہ سب مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ پھنس جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری بات اصول کے خلاف ہے, تمہاری بات اصول کے خلاف ہے. یہ تیری پرانی عادت ہے, اب جو پھنس گیا ہے, حوالہ تیرے پاس نہیں ہے, اگر ہوتا تو
پیش کرتا، جبکہ میں نے تیرے مذہب سے حوالے پیش کیے ہیں۔ جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ 12واں لے کر گیا ہے، وہ جب آئے گا تو لائے گا، ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کسی کے پاس نہیں، سب کافر ہیں معاذ اللہ۔ شیعہ مذہب تو یہی ہے۔ میں نے جو آپ کو یہ کہا کہ جو کل آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کل آ کر آپ کو مناظرے میں حوالہ دوں گا، کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے اور تفاسیر کو بھی، اور ناسخ اور منسوخ کو بھی حضرت علی نے جمع کیا تھا، تو میں نے آپ سے یہ بھی سوال کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں یا حضور علیہ السلام کی زندگی کے بعد، تو اس پر آپ کوئی حوالہ دینا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض روایت بھیج دینا۔ کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ اگر آپ کے پاس ہے تو میں واضح اعلان کر رہا ہوں کہ شکست قبول کروں گا۔ آپ کیوں نہیں حوالہ دے رہے؟ جبکہ میں نے تمہارے مذہب سے حوالے پیش کیے ہیں، جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ تمہارا 12واں لے کر گیا ہے، اصلی قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ صرف یہ بتائیں کہ اصول مناظرہ کے تحت آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ اب وقت بہت برباد ہو گیا ہے، 2 گھنٹے برباد ہونے والے ہیں، اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، یا تو سیدھی سی یہ بات کریں کہ شیعہ مذہب کا یہ اصول غلط ہے، بلکہ اب اپنا اصول تم تبدیل کر دو۔ ابھی یوں کہو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے دین لیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تم یہ کہو گے نا کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، صرف اہل بیت سے لینا ہے، تو پھر قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ اس قرآن مجید جمع کرنے والے کون ہیں؟ تو ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو جمع کروانے والے حضرت ابو بکر عمر، حضرت عثمان، حضرت زید ہیں۔ اگر تو کہہ رہا تو نے تو کل جھوٹ بول کر تو پھنس گیا ہے کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، تفاسیر کو اور ناسخ کو اور منسوخ کو، تو میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا ہے کہ کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض روایت بھیج دیں، تو آپ ابھی تک نہیں بھیج رہے، ہوتی تو بھیجتے، لیکن آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ جبکہ میں نے تیرے مذہب سے یہ پیش کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، آپ کی اس بات کا بھی رد کیا ہے۔ اگر آپ نے حوالہ نہیں دیا، میں نے رد کر دیا آپ کی اس کی بات کا، جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ 12واں لے کر گیا ہے۔ جناب، جن کو فائدہ ہونا تھا الحمدللہ ان کو فائدہ ہو گیا ہے، ان کو یقین ہو گیا ہے کہ شیعہ مذہب کے اصول کے تحت یہ قرآن مجید شیعہ کو نہیں مل سکتا۔ جب شیعہ کو شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا تو ظاہر بات ہے شیعہ کا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان اسی بات پر ہوتا ہے جو اپنے اصول کے تحت ملے۔ تو تمہارا اصول ہی ہے جو تو نے بیان کیا کل کہ شیعہ صحابہ کرام سے دین لیتے ہی نہیں، صرف اہل بیت سے لیتے ہیں۔ تو میرا تم سے سوال ہے کہ پھر تم قرآن مجید کہاں سے لاتے ہو؟ اس قرآن مجید کو تو صحابہ کرام جمع کرنے والے ہیں، جو حضرت علی نے جمع کیا، میں نے حوالے دیے ہیں، وہ تو 12واں غار میں لے کر گیا ہے۔ یعنی آپ اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، صرف ادھر ادھر کی پوسٹر بازی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا وقت برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فضول باتیں آپ نے کرنی ہیں اور دوسرا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، وہ مناظر جن سے تو نے مناظرہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے تو اصول کے خلاف ہے، تو اصول کے مطابق ہے۔ یہ دیکھ، یہ سن تو لے۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصول کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو یہ کون سے اصول کے خلاف میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا ہے؟ یہ تو کل آپ نے خود کہا تھا کہ میں حوالہ دوں گا۔ حوالہ تو دینا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض روایت تو بھیج دیں۔ حوالہ کس کو دیتا ہے اور کس بات کا دیتا ہے؟ کس کے ذمہ ہوتا ہے حوالہ دینا؟ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے حوالہ دینا یا سائل کے ذمہ ہوتا ہے حوالہ دینا؟ پہلے تو یہ بتاؤ جو اصول مناظرہ میں لکھا ہے الیاس گمن نے کہ حوالہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پڑھو اور دیکھو حوالہ دینا کس کی ذمہ داری ہے، پڑھ کے بتاؤ، یہاں اردو میں ہی لکھا ہے الیاس گمن نے۔ اچھا جناب، حوالہ نہیں مل رہا ہے کیا؟ ابھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ کل تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں حوالہ دوں گا، جو وعدہ کرے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ حوالہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو وعدہ کو پورا کرو۔ تم تو مومن نہیں ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم مومن ہوتے تو اس بات کو مانتے نا۔ میں نے آپ کو یہ آیت سنائی سے خامخواہ، ٹھیک ہے؟ آپ مومن نہیں، ٹھیک، آپ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے وعدہ جو کیا ہے، کیا آپ اس وعدہ کے تحت حوالہ نہیں دیں گے؟ جناب، قرآن کی نظر میں تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے، اپنے جو عقد ان کے کیے ہوئے وہ پورے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ تم ایمانیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے بلکہ ہاتھ کے بناتے ہو، ٹھیک ہے نا؟
اگر قرآن مجید کی اس کی بات کو مانتے ہو تو اپنا وعدہ پورا کرو، کل والا حوالہ دو کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے اور تفاسیر کو اور ناسخ منسوخ کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، تو حوالہ دیں، کوئی صحیح سری غیر معاذ روایت بھیج دیں کہ وہ قرآن مجید کہاں پڑھا ہے۔ یعنی الیاس گھمن نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ اس قرآن کی آیت کو نہیں جانتا تھا، اس نے جو اصول مناظرہ جو اپنا لکھا ہے وہ خلاف قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تسلیم کر لیا جائے آپ کے اس دعوے کو؟ مطلب یہ اب دعویٰ ہو گیا نا آپ کا کہ یہ جو اصول مناظرہ میں نے آپ کو دیا لگا کے یہ کتابچہ الیاس گھمن کا، تو اب آپ نے کہہ دیا کہ یہ اصول جو ہے قرآن کے خلاف ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ کے اسے رد کر رہے ہیں۔ یہ جو لنک بھیجی ہے یہ اس مناظر نے بھیجی ہے، یہ سن لیں، دیکھیں کون ہارا ہے کون جیتا ہے۔ جناب ہم تمہاری طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد کسی کو معصوم من الخطا نہیں مانتے، یہ اپنی طرف سے کوئی ہاتھ کا عقیدہ نہیں بناتے جس طرح تم نے یہ ہاتھ کا عقیدہ بنایا، جبکہ قرآن مجید کی کسی صحیح سری غیر معارض آیت سے یا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، تم خود اپنا عقیدہ بناتے ہو، ہم اس طرح نہیں بناتے۔ انسان غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید تو یہی ہے کہ جو وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرے۔ آپ نے کل وعدہ کیا ہے کہ حوالہ دوں گا لیکن آپ ابھی تک نہیں دے رہے، جب آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے، تو کون سی آپ بات کر رہے ہیں جناب؟ اس میں تو کہیں مجھے تو نظر نہیں آیا کہ جو میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا، جو آپ نے کل وعدہ کیا تھا، یہ میرا حوالہ طلب کرنا کسی اصول مناظرہ کے خلاف ہے، مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں پڑھی ہے یہ بات۔ تو میں نے کس چیز کا وعدہ کیا تھا یہ بھی بتاؤ ذرا۔ وعدے پہ دلیل دی جاتی ہے، یہ اصول مناظرہ ہے، یا مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے دلیل دینا؟ یہ اصول مناظرہ ہے، ان دونوں میں سے اصول مناظرہ کون سا ہے؟ سارے گروپ والوں نے آپ کی یہ بات سنی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل یہ حوالہ دوں گا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، حضرت علی نے تفاسیر کو اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جمع کیا تھا۔ تو میں نے آپ سے پھر سوال کیا کہ جو آج بھی کیا کہ وہ تفاسیر اور قرآن جدا جدا جمع کیے، ناسخ اور منسوخ، یا کٹھے جمع کیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا۔ اور دوسری بات، اگر حضرت علی نے یہ قرآن مجید جمع کیا جس طرح کل آپ نے کہا ہے کہ حوالہ بھی دوں گا، تو یہ حوالہ آپ پیش کیوں نہیں کر رہے؟ پیش کریں نا، اس میں کون سی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ کس بات پہ کہا تھا میں نے، وہ بات بتاؤ کہ میں یہ حوالہ دوں گا، یہ کس بات پہ کہا تھا اور کیا بات میں نے رد کی تھی آپ کی؟ جناب یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کل کہا ہے کہ میں حوالہ دوں گا، اور میں آپ سے یہ حوالہ لے رہا ہوں جو آپ نے کل کہا تھا حوالہ دوں گا، تو یہ اصول مناظرہ کے کیسے خلاف ہے؟ اور یہ کون سی لائن پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو میں آپ سے حوالہ طلب کر رہا ہوں یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے؟ نہیں، کس چیز کا حوالہ دوں گا یہ بھی تو بتاؤ نا بھائی، کس چیز کا حوالہ دوں گا اور کیوں دوں گا یہ حوالہ؟ ایک چیز کو رد کر کے دوں گا نا حوالہ، یا بغیر رد کیے میں کسی چیز کا حوالہ دوں گا؟ کل بھلا آپ نشے کی حالت میں تھے کہ ہر بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم صحابہ کرام سے دین نہ لیں تو کیا اہل بیت سے قرآن مجید مل سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں، حضرت علی نے جمع کیا تھا قرآن مجید، اور تفاسیر بھی جمع کی تھی اور ناسخ اور منسوخ بھی جمع کی تھی۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بعد یا پہلے، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ سے دوسرا یہ سوال کیا کہ وہ ناسخ اور منسوخ تفاسیر قرآن مجید کے ساتھ کٹھے ہی جمع کی تھی یا علیحدہ علیحدہ، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور آپ سے حوالہ طلب کیا کہ آپ یہ حوالہ پیش کریں کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، کوئی صحیح سری غیر معاذ روایت بھیج دیں، آپ نے ابھی تک نہیں بھیجی۔ ابھی یاد آیا، ذہن میں آئی یہ بات؟ آپ ادھوری باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے حوالہ کہا تھا دوں گا، یہ بات کی تھی میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز رد کی تھی آپ کی بات۔ میں نے کہا تھا کہ آپ جو صحابہ سے دین لے رہے ہیں، آدھا دین آپ نے کہا تھا صحابہ سے لینا ہے، آدھا دین آپ نے کہا تھا اہل بیت سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ خالی صحابہ کے پاس پورا دین نہیں تھا، خالی اہل بیت علیہ السلام کے پاس پورا دین نہیں تھا، یہ کل آپ نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس کے رد میں کہا تھا نا میں نے۔ ہینگ ہو گئے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ خیر تو ہے؟ پھر سے نشے میں آ گئے کہ آپ؟ کس چیز کا حوالہ دوں، کیوں حوالہ دوں، کیا دوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو میں حوالہ دوں گا، کل بھی کہا ہے آپ نے اور آج بھی آپ کہہ رہے تھے آپ اگر لکھ کر یہ دیں گے کہ میں شکست قبول کروں گا پھر حوالہ بھیجوں گا،
میں نے یہ لکھ کر بھی بھیجا گروپ میں کہ اگر شیعہ مناظر نے یہ حوالہ بھیجا کہ موجودہ قرآن کو، تفاسیر کو، ناسخ منسوخ کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، صحیح صریح غیر معارض کو ایک روایت بھیج دی، تو سنی مناظر، مسلمان مناظر شکست قبول کرے گا، شیعہ مناظر جیت جائے گا۔ آپ نے وہ تحریر بھی پڑھی، سب کچھ آپ نے دیکھا، پھر بھی آپ حوالہ نہیں بھیج رہے تو میں آپ کو جھوٹا ہی سمجھوں گا۔ جی جی، آپ نے اب تک لکھ کے بھی نہیں دیا ہے۔ میں تو اس پہ بھی تیار تھا کہ بھائی میں آپ لکھ کے دے دیں کہ دیوبند مکتب جو ہے وہ سبع احرف والے قرآن کو نہیں مانتا، اسے جھوٹا سمجھتا ہے، جو سبع احرف والے قرآن کو حقیقی قرآن یا اصل قرآن سمجھیں، اور وہ موجودہ قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ ان کا موجودہ قرآن پر جو ہے ایمان نہیں رہے گا اگر میں نے یہ حوالہ دے دیا جو حوالہ آپ مجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ یہ بھی لکھ کے نہیں دیا آپ نے۔ آدھے آدھے کی بات تو میں نے نہیں کی تھی کہ آدھا ان سے لینا آدھا، یہ آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس صحابی کے پاس جو علم ہو، جس نے جو بات بتائی وہ چیز اس سے لینی ہے۔ ظاہر بات ہے بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو صحابہ کرام کو پتہ نہ ہو، گھریلو جیسے مسائل ہیں وہ گھر والوں کو ہی پتہ ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا گھر میں جانا کم ہوتا تھا، گھر میں تو گھر والیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض ایسے مسائل ہیں جو اہل بیت سے، گھر والیوں سے ملتے ہیں، بعض صحابہ کرام سے ملتے ہیں، اس وجہ سے ہم دین دونوں سے لیتے ہیں۔ نہیں، اگر آدھا آپ نے صحابہ سے دین نہیں لینا، آدھا اہل بیت سے نہیں لینا، تو پورا دین صحابہ سے کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیا مجبوری آ گئی تھی جو آپ کو دین لینے کے لیے اہل بیت کا محتاج ہونا پڑا؟ یا کیا مجبوری آ گئی تھی جو آپ نے پورا دین اہل بیت سے نہیں لیا اور صحابہ کا محتاج ہونا پڑا، اگر آدھا آدھا دین آپ نے نہیں لیا ہے؟ کریں وضاحت اس کی۔ جناب اس کو جو میں نے حوالہ کہا ہے، کل اس کو کہا، اس نے کل وعدہ کیا، ابھی تک اس نے نہیں بھیجا۔ وہ حوالہ تو بھیج دینا جس میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ حوالہ دوں گا، آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حضرت علی نے قرآن مجید جمع کیا، اس میں تفاسیر بھی اور ناسخ اور منسوخ بھی تھی۔ میں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ دے کہ حضرت علی نے جمع کیا ہے اور اس میں تفاسیر اور ناسخ اور منسوخ بھی ہیں۔ جب حوالہ دے گا تو میں شکست قبول کروں گا نا، کیوں نہیں کروں گا قبول؟ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ جناب ہم اہل بیت سے دین کس وجہ سے لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بعض مسائل کا اہل بیت کو علم تھا، بعض کا صحابہ کرام کو علم تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ سب کا پورا علم، جس طرح شیعہ اپنے ہاتھ کا ایک عقیدہ بناتے ہیں کہ سب پورا علم ایک امام میں ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے عقیدہ نہیں بناتے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علم صحابہ کرام کو تھا، بعض اہل بیت کو تھا، اس وجہ سے ان سے لیتے ہیں، کیونکہ گھریلوی جو مسائل تھے وہ تو اہل بیت کے پاس تھے۔ صحابہ کرام تو اتنا گھر میں نہیں جاتے تھے، تو جو عورتوں کے مسائل ہوتے تھے یا ایسے بہت سارے مسائل تھے وہ ان کے پاس تھے، اس وجہ سے ہم ان سے لیتے تھے۔ اور جو صحابہ کرام کو علم ہے اس وجہ سے وہ ان سے لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کون سی اصول کے خلاف ہے؟ یہ بات آپ کیسے اس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تو یہی تو بات ہو گئی نا، آدھا دین آپ نے جو ہے صحابہ سے لینا ہے، کیونکہ انہیں آدھے دین کا پتہ ہے، آدھے دین ان کو نہیں پتہ، جو گھر کے مسائل ہیں وہ صحابہ کو نہیں پتہ، تو وہ آدھا دین ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ اہل بیت نے بھی آدھا دین دیا آپ کو، کیونکہ انہیں تو قرآن کا علم نہیں تھا، ان سے تو قرآن ملا نہیں آپ کو، اس لیے آدھا دین ہو گیا وہ۔ یہی تو میں نے کہا ہے، تو اب اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ جناب یہ تو سیدھی بات ہے نا کہ جن مسائل کا علم جن کو ہوگا وہی وہ مسائل بتائیں گے۔ یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ بغیر علم کے کوئی مسائل بتا دیں۔ تو جن مسائل کا صحابہ کرام کو علم تھا وہ مسائل صحابہ کرام نے بتائے، جن مسائل کا علم اہل بیت کو تھا وہ اہل بیت نے بتائے۔ جب دونوں نے بتائے اور پورا دین ان دونوں کے پاس، صحابہ اور اہل بیت کے پاس، تو پورا دین ہمارے پاس۔ لیکن جس مذہب نے یہ کہا کہ نہیں صحابہ کرام نے دین لینا ہی نہیں، تو ان کے پاس قرآن کیسے ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے تو شاگرد دونوں ہیں نا، صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ تو جب ہم سب شاگردوں کو مانیں گے تو دین تو تبھی کامل ہوگا نا۔ جب ایک کو نہیں مانیں گے، ایک کو مانیں گے، تو دین کامل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دین بتانے والے دونوں ہیں؟ تو بس یہ ثابت ہو گیا نا، میں نے یہی کہا نا کہ آپ نے آدھا دین صحابہ سے لیا، آدھا اہل بیت سے لیا۔ پورا دین تو نہ صحابہ کے پاس تھا آپ کے بقول، نہ پورا دین اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا آپ کے بقول، کیونکہ گھر کے جو مسائل تھے وہ صحابہ کو نہیں پتہ تھے، اور قرآن کے جو مسائل تھے وہ اہل بیت کو نہیں پتہ تھے۔ یہی موقف تھا نا آپ کا، اسی کو میں نے جھٹلایا تھا۔ جناب جن مسائل کا جن کو پتہ تھا تو انہوں نے وہ مسائل بتائے نا، تو یہ کون سی قباحت کی بات ہے؟
ظاہر بات ہے کبھی حضرت علی محفل میں ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے، کبھی بعض صحابہ کرام ہوتے تھے، بعض نہیں ہوتے تھے، تو جو ہوتے تھے ان مسائل کا ان کو علم ہے، جو نہ ہوتے تھے تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ ایسے ہی تھا نا، جو نہ ہوتے تھے ان کو علم بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے حضور السلام سے وہ سنے نہیں۔ تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم دین لیتے ہیں سب سے، کیونکہ ایک نہیں ہوگا تو دوسرا ضرور ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو دین ہے وہ کامل اور مکمل ہے، کیونکہ ہم دونوں سے دین لیتے ہیں۔ لیکن شیعہ مذہب کہتا ہے کہ ہم صرف دین لیں گے اہل بیت صحابہ سے لینا ہی نہیں۔ تو شیعہ بتائے کہ قرآن کن سے لوگے؟ کل تو نے دعویٰ تو کر دیا ہے، جھوٹا ایک دعویٰ کہ حضرت علی نے جمع کیا تھا، تفاسیر بھی تھا، ناسخ اور منسوخ بھی جمع کیے تھے، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ حوالہ دوں گا، لیکن ابھی تک حوالہ بھی نہیں دے رہے۔ جناب اب جب آپ پھنس گئے نا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا۔ آپ کی بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات تحریر میں لکھ دیں، جو میں نے بات کی اس کو آپ نے ٹیک کر کے کہا کہ یہ بات تحریر میں لکھ کر دیں۔ اب پھنس گئے تو کہہ رہے ہیں نہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا۔ جن کو پتا تھا یہ میرا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے جسے میں نے رد کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو مومن تھے نا، جو صحابہ مومن تھے، ان کے پاس پورا دین تھا، وہ ناقص دین والے نہیں تھے، ان کو گھر کے مسائل بھی پتہ تھے اور باہر کے مسائل بھی پتہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا موقف ہی جو ہے وہ بے وقوفانہ ہے۔ اب میں اس کے لیے اگر سخت الفاظ استعمال کروں ہو سکتا ہے برا لگ جائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے بے وقوفی والی حرکتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے گھر کے مسائل نہیں پتہ تھے اور اہل بیت کو قرآن کے مسائل نہیں پتہ تھے، اس لیے آدھا دین جو ہے آپ صحابہ سے لے لیں، آدھا دین جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے لے لیں۔ یہ کوئی عالم بات نہیں کرتا ایسی، کوئی اہل سنت عالم اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے۔ اس کو رد کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دلیل دے کے ثابت کروں گا کہ بھائی ہم نے تو قرآن بھی اہل بیت سے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر میں نے کہا تھا۔ اچھا مانا آپ کا مطلب یہ ہے کہ پورا علم جو بھی تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس تھا وہ کسی ایک کے پاس جمع ہو سکتا ہے، آپ کا یہی مطلب، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ اچھا مانا جناب اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایک ایسا امتی ہونا چاہیے جس کو پورا علم ہوگا، وہی مسائل بتائے گا، اسی سے معلوم کیے جائیں گے، تو آپ تھوڑی وضاحت کریں، پھر اس پر بات آپ سے چلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ وہ حوالہ تو نہیں دے رہے جو آپ سے طلب کر رہا ہوں، اب آپ اس بات پر آ رہے ہیں کہ پورا علم ایک کے پاس ہوگا، اس سے لیا جائے گا۔ اگر آپ یہ وضاحت کے ساتھ واقعی کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی وائس میں وضاحت کر دیں کہ پورا علم صرف ایک سے لیا جائے گا، ایک ہی کے پاس ہوگا۔ میرا مطلب تو واضح ہے، قرآن اور اہل بیت یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اصل ماخذ یہی ہے دین کے۔ ہاں ان سے لے کر آگے پہنچانے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ تابعین بھی ہو سکتے ہیں، تبع تابعین بھی ہو سکتے ہیں، وہ محدثین بھی ہو سکتے ہیں، وہ فقہا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل دین اسلام کی جو بنیاد ہے ہمارے پاس وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہے۔ وہ چاہے تمام انبیاء کا علم ہو، وہ چاہے اللہ کا نازل کردہ تمام علم ہو، وہ قرآن اور اہل بیت تک محدود ہو گیا ہے، اب اس سے لینا ہے۔ جناب دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے قرآن مجید جمع کیا ہوگا، کسی نے دیا ہوگا، تو وہ قرآن مجید کن سے لیں؟ بھائی رسول اللہ کے بعد کیوں قرآن جمع کیا جائے گا؟ رسول اللہ کے بعد تو فوٹو کاپیاں بننی ہیں قرآن کی، قرآن تو رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قرآن نازل ہی رسول اللہ پہ ہوا ہے، جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے نا قرآن کو، یا کسی اور کی ذمہ داری ہے قرآن جمع کرنا؟ قرآن کی تفسیر بیان کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں لیا۔ تو یہ تو دین ناقص ہو جائے گا اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ قرآن جمع کر کے دیا نہیں اور بعد والوں نے جمع کیا، جن پر قرآن نازل نہیں ہوا وہ قرآن جمع کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جناب یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا تو قرآن پر تبھی ایمان ہو سکتا ہے نا جب آپ اس قرآن مجید کو اپنے اصول کے تحت مانیں۔ تمہارا تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہے، کیونکہ تو نے خود وضاحت کے ساتھ کل کہہ دیا ہے کہ صحابہ کرام نے بعض منافقین اور بعض مرتدین تھے، اس وجہ سے ان سے دین لینا ہی نہیں ہے۔ جب ان سے تو دین ہی نہیں لیتا، روایات نہیں لیتا، حدیث نہیں لیتا، تو قرآن ان سے کیسے لیتا ہے؟ تو اپنا اصول تبدیل کر دے۔ ہمارا اصول تو واضح ہے، ہم نے قرآن رسول اللہ سے لینا ہے، اللہ نے قرآن جمع کر کے دینا ہے اور رسول اللہ نے کرنا ہے، اپنی حیات مبارکہ میں وہ کر کے گئے ہیں ذمہ داری پوری، دین ناقص تھوڑی چھوڑ کے گئے ہیں وہ۔
رسول اللہ کہہ کے گئے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت؟ یہ تو کل ہی میں نے وضاحت کی تھی، ہم نے دین قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے، تو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں تو قرآن کہا ہے نا، یہ تھوڑی کہا کہ میں تمہارے درمیان صرف اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے دین لینا، وہ ناقص ہوتی بات۔ رسول اللہ کہہ کے گئے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اچھا، یہ جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید ہے، یہ حضور علیہ السلام نے جمع کر کے دیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام نے جمع کروایا اپنی زندگی میں ہی، تو یہ جس طرح قرآن مجید ہے، جس ترتیب سے ہے، اسی ترتیب سے ہی حضور علیہ السلام نے جمع کروایا ہے، اور یہی قرآن مجید ہے، تو اس پر کوئی حوالہ دے دے۔ تو کیا قرآن تین گتوں کے درمیان بھی ہے کوئی آپ کے پاس؟ اس کی بھی وضاحت کریں۔ لگتا ہے کہ آپ مناظر نہیں ہیں، مجھے اجہل سمجھ میں آ رہے ہیں آپ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید ہے، یہ حضور علیہ السلام نے جمع کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہی ترتیب رکھی تھی؟ یہ جو ابھی موجودہ قرآن میں ہے، یہ ترتیب صحیح ہے؟ جناب وضاحت تو کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں دو گتوں کے درمیان قرآن مجید یہ جو موجود ہے یہ جمع کر کے دیا ہے، اور ترتیب دی یہی ہے۔ کوئی اس پر ایک حوالہ بھیج دیں، کوئی حوالہ بھیج دیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ یعنی معاذ اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن رسول پر نازل ہوا اور رسول اللہ نے قرآن دیا ہی نہیں ہے؟ یعنی جس پر قرآن نازل نہیں ہوا، معاذ اللہ یہ قرآن ان کا بنایا ہوا، ان کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے؟ اگر ہے تو لگائیں حوالہ اس کا۔ بھائی اس میں کیا وضاحت کرنی، یہ تو دین ناقص ہو جائے گا اگر قرآن رسول پر نازل ہو، رسول کے سوا کوئی جو ہے اس کو جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ قرآن جمع کرنا تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، تو قرآن جس پر نازل ہوگا اس کے ذریعے قرآن جو ہے جمع کیا جائے گا، یا جس پر قرآن نازل نہیں ہوا وہ جمع کریں گے اور وہ ترتیب دیں گے اس قرآن کو؟ ان پر وہی نازل ہوتی تھی کیا جو وہ کریں گے؟ جس پر وہی نازل ہوئی ہے وہ کریں گے قرآن جمع۔ جناب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا ہے، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور امت کو دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا نظریہ ہے، جو صحابہ کرام نے جمع کیا بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اور اسی ترتیب سے جمع کیا ہے جس ترتیب سے حضور علیہ السلام نے پڑھایا ہے اور سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے، تو مجھے آپ یہ حوالہ بھیج دیں کہ حضور علیہ السلام نے جمع کیا ہے اور اسی ترتیب سے جمع کیا ہے جو ابھی موجودہ قرآن میں ترتیب ہے۔ بھائی پھر وہی بات کر رہے ہو۔ بھائی جس کا یہ حوالہ دے رہے ہو نا کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھایا اور پھر ان لوگوں نے بعد میں جمع کیا، جن پر وہی نہیں ہوا قرآن انہوں نے بعد میں قرآن جمع کیا اور انہوں نے قرآن کو ترتیب دیا، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جو تھا جو انہوں نے ترتیب دیا تھا وہ سبع احرف میں نازل ہوا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے سبع احرف کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جی جناب، اللہ نے جو اپنے ذمہ یہ رکھا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی گتا کی صورت میں قرآن مجید کو نازل کرے گا یا کسی سے کروائے گا؟ اگر کسی سے کروائے گا تو اس میں کسی کی قید ہے یا نہیں، یہ آپ وضاحت کر دیں۔ یا جو بھی جمع کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جمع کرے گا؟ آپ اس میں کون سی بات پسند کرتے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن رسول اللہ نے معاذ اللہ جمع کر کے نہیں دیا بلکہ غیر نبی نے قرآن جمع کیا رسول کی وفات کے بعد، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل قرآن سبع احرف والا تھا، انہی مسلمانوں کا عقیدہ یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ تو انہی کے عقیدے والوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ تو موجودہ قرآن پہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، کس اصول سے وہ موجودہ قرآن پہ عقیدہ رکھیں گے؟ ان کا تو اصل قرآن سبع احرف والا ہے۔ جناب جو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سمجھا ہے، جس ترتیب سے جمع کیا ہے، تو یہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو غلط جمع کیا ہے موجودہ قرآن کو، یا صحیح جمع کیا ہے؟ یہ آپ وضاحت کر دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ کیونکہ جو قرآن صحابہ کرام کو ملا تھا نا، جو رسول اللہ سے ملا تھا، جو یہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل قرآن سبع احرف میں نازل ہوا تھا۔
وہ ہے اصل قرآن جو سبع احرف میں نازل ہوا، لیکن اس کا وجود نہیں ہے آج کی موجودہ قرآن تو سبع احرف میں نہیں ہے. تو اگر اس پر بات کرو گے تو ثابت ہو جائے گا موجودہ قرآن پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. جناب دیکھیں، آپ حوالوں پر جا رہے ہیں، یہ حوالہ ہے وہ حوالہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح میں آپ کی کتابوں سے بہت زیادہ حوالے دکھا سکتا ہوں. حوالوں کی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کا بھی بس عقیدہ ہو گیا کیونکہ اس کی کتاب میں حوالہ ہے. اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد مرد کے اوپر چڑھ سکتا ہے، جائز ہے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، ماں بہن کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. آپ نے بہت ساری گستاخیاں لکھی ہیں. تو جو اصول کے تحت بات چل رہی ہے آپ اصول کے تحت ہی بات کریں. نہیں، حوالوں کی جو دکھاؤ گے اصول حدیث پہ دکھانا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سبع احرف والا قرآن اہل سنت کا ہے، یہ صحیح و سند بات ہے. اور یہاں تک لکھا ہے جو مکتبہ دیوبند ہے نا، دارالفتہ دیوبند، انہوں نے کہا ہے جو قرآن کے سبع احرف میں نزول کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ تک کہا ہوا ہے. میں آپ سے کل سے حوالہ طلب کر رہا ہوں، ابھی تک آپ حوالہ نہیں دے رہے. اب اگر آپ حوالہ دو گے تو بات چلے گی. سیدھی سی بات ہے، جو آپ نے کل دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید حضرت علی نے جمع کیا تھا، اس نے تفاسیر بھی جمع کی تھی حضرت علی نے، ناسخ اور منسوخ بھی. آپ نے کہا تھا حوالہ دوں گا، لیکن آپ نے ابھی تک حوالہ نہیں دیا. پھر آج آپ نے ایک دوسرا جھوٹ بولا کہ حضور علیہ السلام نے جمع کر کے دیا ہے، حضور علیہ السلام نے جمع کروایا ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اسی ترتیب سے یا کوئی اور ترتیب تھی؟ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا اور کوئی حوالہ بھی نہیں دیا کہ موجودہ دو گتوں کے درمیان میں حضور علیہ السلام نے ہمیں جمع کر کے دیا ہے. میرے بھائی، حوالہ تو مناظرے میں دیا جاتا ہے، مناظرہ شروع جیسی کرو گے آپ کو حوالہ مل جائے گا، اس کی فکر نہیں کرو، ٹینشن نہیں لو. اور میں جو بات کر رہا ہوں نا، آپ نے جیسے کہا صحابہ کرام والا جو مسلمان مانتے ہیں، تو بھائی وہ مسلمان جو صحابہ کرام والے قرآن کو مانتے ہیں ان کا تو عقیدہ ہے اصل قرآن سبع احرف والا ہے. لسان القریش والا میں نازل نہیں ہوا خالی قرآن، وہ سبع احرف والے قرآن کی بات کرتے ہیں. تو اگر ان کے عقیدے پہ جانا ہے تو ان کا اعلیٰ قرآن لے کے تو آپ سامنے، وہ موجودہ قرآن تو نہیں ہے. دیکھیں، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کل سے میں آپ سے حوالے طلب کر رہا ہوں، آپ حوالے ابھی تک نہیں دے رہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں سبع احرف کی، ٹھیک ہے. اب سبع احرف کی وجہ سے کیا قرآن مجید تبدیل ہو گیا؟ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سبع احرف کا تو مطلب تو بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائی ظاہر ہے ابھی تو بحث برائے بحث ہو رہی ہے، اور یہ بغیر حوالوں کے ہی ہوتی ہے بحث برائے بحث. مناظرہ شروع کرو، مدعی بننے دو، مجھے دعویٰ رکھنے دو، پھر دلائل کے انبار لگائیں گے آپ کے پاس، اور آپ کے اصول حدیث سے ثابت بھی ہوں گے. وہ آپ خود کہو گے ہاں جی یہ صحیح ہے، آپ سے اقرار کروائیں گے ہاں بھی یہ حوالہ صحیح ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ اقرار کروائیں گے آپ سے. ایسا نہیں ہے کہ اقرار نہیں کروائیں گے، آپ ہم سے اقرار نہیں کروا سکو گے اس طرح. پھر آپ نے کل یہ کیسے کہا تھا کہ میں آپ کو کل حوالہ دوں گا، جب آپ پھنس گئے ہیں، بالکل آپ کو حوالہ نہیں مل رہا، کہیں سے بھی آپ کو نہیں مل رہا، وہ غائب ہونے کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ بس برائے بحث ہے. کیوں؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ سبع احرف کہنے سے کیا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے؟ اور سبع احرف کا آپ مجھے مطلب بھی بتا دیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. بتایا تو ہے کل جب آپ پھنس گئے تھے اس بات پر کہ آپ نے آدھا دین جو ہے صحابہ سے لیا، آدھا دین آپ نے اہل بیت سے لیا. اس کے رد میں کہا تھا میں حوالہ دوں گا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اب آپ تو انکار کر رہے ہو نا کہ بھائی آدھا نہیں لیا، بھائی پورا لیا. حالانکہ آپ وضاحت کر رہے ہو کہ بھائی گھر والے مسائل تو صحابہ کو نہیں پتہ تھے، قرآن کے مسائل اہل بیت کو نہیں پتہ تھے، لہٰذا آدھا آدھا دین لیا ہے. اب یہ آپ نے کہا ہے نا، اب یہاں پھنسے ہو تو پھر وہی لٹو کی طرح گھوم گئے ہو. تو گھومو نہیں، بات وہیں رہے گی، بات وہیں گھوم کر نہیں ہے جانی چاہیے. ہاں بالکل بتائیں گے سر آپ کو اس کا مطلب. سبع احرف جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جو سبع احرف میں نازل ہوا، یہ آپ کے جو کتب احادیث ہیں وہاں یہ تواتر سے ثابت ہے سبع احرف کا عقیدہ کہ اصل قرآن سبع احرف میں نازل ہوا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ ایسا قرآن تھا جو ان پڑھ بھی پڑھ سکتے تھے، چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں. وہ قرآن سبع احرف والا ان پڑھ بھی پڑھ سکتے تھے. کوئی جادوئی اور کرشماتی قرآن تھا، وہ طلسماتی قرآن تھا، وہ کہ ان پڑھ بھی پڑھ لیتا تھا. ورنہ دنیا کی ایسی کوئی زبان ہی نہیں ہے جو بغیر پڑھے جو ہے کوئی
پڑھنا شروع کر دے، ایسی کوئی زبان نہیں ہے، لیکن سبع احرف والا ایسا جادوئی قرآن تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو آپ کے عقیدے میں ہے، جو ان پڑھ بھی پڑھ لیتا تھا۔ جناب پتہ نہیں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں اور نشے کی صورت میں کیا بول رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ اپنی بات یا نہیں، بس ایسے ہی بات کر رہے ہیں نشے کی صورت میں یا نیند کی صورت میں؟ سمجھ کر تو بات کریں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، کیونکہ دین کامل مکمل تبھی ہوگا جب دونوں سے لیا جائے گا۔ اس پر آپ کوئی ایک حوالہ بھیج دیں کہ سبع احرف والا ایسا قرآن تھا جو ان پڑھ، بالکل پڑھا ہوا ہی نہ ہو، مثلاً 2 سالوں کا بچہ ہو، اجمی ہو، وہ بھی پڑھ لیتا تھا بغیر کسی کے پڑھانے کے۔ کوئی ایک حوالہ اس پر آپ بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سبع احرف کا معنی کریں، اس کا معنی کیا ہے، اور اسے آپ یہ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن اس قرآن کے خلاف ہے؟ میں یہ حوالہ آپ کو بالکل بھیجوں گا کہ سبع احرف والا قرآن ایسا تھا جو بچے، بوڑھے، جوان، ان پڑھ وہ پڑھ سکتے تھے۔ میں بالکل بھیجوں گا، مناظرہ شروع کروں، میں بھیجتا ہوں حوالہ۔